ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور اس وقت اگر یہ کہا جائے بلکہ آج سے نہیں برسوں سے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے تو لوگ کہیں گے انرجی کرائسس، عام فہم میں بجلی جو ہر ایک کو چاہیے ہوتی ہے، پھر پانی، پھر تعلیم اور صحت، لیکن فی الوقت تو سب سے بڑا مسئلہ لوڈ شیڈنگ ہی ہے۔ اور میرے ساتھ وفاقی وزیر محترم اویس لغاری صاحب ہیں، تو سب سے پہلے تو میں ویلکم کروں گا اور آپ ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ اویس لغاری صاحب، آپ نے وقت نکالا، مجھے علم ہے کہ شکریہ۔ لغاری صاحب، ایک تو اگر میں کہ الیکٹرک کی بات بھی نہیں کروں گا کیونکہ اپنے شہر کراچی میں بیٹھا ہوں، لوڈ شیڈنگ کی بھی بات بادرہ اور وضاحت سے بعد میں کروں گا، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت یہ الیکشن ایئر تھا اور آپ کو یہ فیس بھی کرنا تھا، اور کوئی بھی ایشو ہو، اس وقت تو ایک عدلیہ کا جو ہے مسئلہ اور نیب کا مسئلہ ہے اور پھر بہت سارے جو مسائل ہیں، اس میں ایک اضافی مسئلہ لوڈ شیڈنگ کا بھی آ گیا، اور اس کو میں سیاسی تناظر میں زیادہ دیکھتا ہوں، نہ کہ ٹیکنیکل زبانوں میں کہوں کہ جی اتنا شارٹ فال ہے اور اتنے فیڈر ناکام ہو گئے اور ٹرانسمیشن یوں ہے۔ تو آپ نے یہ سمجھا تھا کہ اب جب یہ الیکشن ایئر ہوگا اور پھر آپ کے دعوے اور وعدے بھی تھے کہ ہم ملک کو اندھیروں سے نکال دیں گے، اس طرح کا فیس کریں گے، کانفیڈنس تو بہت تھا، اب کیا صورتحال ہے محترم لغاری صاحب؟ بہت شکریہ مجاہد بھائی، آپ نے مجھے یہ عزت بخشی اپنے پاس پروگرام میں بلا کے۔ دیکھیے، میں بھی آپ کے ساتھ کسی ٹیکنیکل زبان میں نہیں بات کروں گا، سمپل سیاسی زبان میں بات کروں گا، لیکن کچھ مجھے نمبر ضرور پیش کرنے ہوں گے تاکہ میری بات کی کریڈیبلٹی لوگ محسوس کریں۔ ٹھیک، نمبرز کے بغیر کر نہیں سکتا۔ دیکھیے، 4 دسمبر کو کوئی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ نہیں تھا۔ 4 دسمبر کو جب میں نے ایک پالیسی اناؤنس کی کہ ہمارے پاس بجلی ضرورت سے زیادہ ہے، لیکن آج 4 دسمبر کو بھی میں یہ اناؤنس کر رہا ہوں کہ 8600 فیڈروں میں سے 5300 فیڈروں پہ بجلی نہیں جائے گی، باقی فیڈروں کے اوپر 2، 4، 6، 8، 10 اور 12 گھنٹے ان فیڈروں کے اوپر نقصان کے مطابق بجلی جائے گی۔ 4 دسمبر سے لے کے 5 اپریل یا 1 اپریل تک لوگوں نے، سیاسی جماعتوں نے، میڈیا نے، ٹیلی ویژن والوں نے کیوں نہیں کوئی بات کی جب ان فیڈرز کے اوپر بجلی جا رہی تھی تاکہ چوری کے حجم کو کنٹرول میں رکھیں؟ اب کیوں بات کرنا شروع کی ہے؟ میں آپ کو یقین دلوانا چاہتا ہوں، اور اسی یقین کو ثابت کرنے کے لیے بات کو میں نے آج پہلی دفعہ تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے، ہم 8500 فیڈروں کی تفصیل ہر روز پریس ایک ریلیز کے ذریعے شائع کر رہے ہیں۔ آج کی بجلی جتنے گھنٹے جس فیڈر پہ جا رہی ہے اور 4 دسمبر والے اسکیڈول میں کوئی فرق نہیں ہے، اور بجلی ہم خود ادھر نہیں دے رہے جہاں ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ آج بجلی کی کوئی ایسا دن نہیں آیا سوائے 2 دنوں کے ابھی تک اس سال جہاں ہماری بجلی کی پیدا کرنے کی صلاحیت ڈیمانڈ سے کم ہو۔ ٹھیک، تو لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، میں شروع سے کہہ رہا ہوں حضور، یہ 4 دسمبر کے بعد آپ خود اپنی مرضی سے بجلی نہیں دے رہے جن علاقوں کو نہیں دینا چاہتے۔ لیکن یہ کہا گیا لغاری صاحب کہ دراصل آپ نے وہ جو اس وقت جو 4 دسمبر کو کہا تھا، اور شاید غالباً جو دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں شاید 61 یا 62% جگہ پر جو ہے وہ تو بجلی جائے گی، لیکن جہاں چوری ہوتی ہے یا جو لوگ بل ادا نہیں کرتے وہاں ہوگی۔ تو یہ کہا گیا کہ اس میں بھی آپ نے شہروں کو، اور خاص طور پر کوئی پھر سیاسی زبان میں مجھے استعمال کرنا پڑ رہی ہے کہ جہاں مسلم لیگ کا ووٹ بینک تھا وہاں تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک معاملہ ہے، لیکن کے پی ہوا، بلوچستان ہوا، کراچی میں بعد میں آؤں گا، یا دیہی علاقے ہوئے، انڈسٹریل ایریا میں بھی آ رہی ہے، تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس بات کو آپ نے شاید اس میں فرق کیا کہ ان علاقوں میں نہ جائے جہاں آپ کا سینٹرل پنجاب کا شہری ووٹر باہر نکل کر آ جائے، گجرانوالہ میں اور ادھر اور ادھر، یہ بھی تو کہا جاتا ہے لغاری صاحب۔ مجاہد بھائی، میں آپ کو آج دوبارہ حلفاً یہ بات کرتا ہوں کہ پہلے 4 دسمبر سے پہلے یہ فرق ضرور تھا کہ شہری اور دیہاتی علاقوں کے اندر فرق کیا جاتا تھا۔ ٹھیک، اس وقت نہ صوبائی بنیاد کے اوپر، نہ لسانی بنیاد کے اوپر، نہ قومی بنیاد کے اوپر، نہ سیاسی جماعتوں کی بنیاد کے اوپر
اور نہ ہی وزارت پاور کے منسٹر کی بنیاد کے اوپر قطعاً کہیں سوائے تھیفٹ اور لاسز کی بنیاد کے اور کوئی بنیاد نہیں استعمال کی جا رہی اس وقت لوڈ شیڈنگ کے لیے. ہاں اگر بدقسمتی سے چوری کچھ صوبوں میں زیادہ ہے اور کچھ صوبوں میں بہتر لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے بہتر ہے اور کنٹرول ایڈمنسٹریٹو اچھا ہے تو اس میں وفاقی حکومت کا قصور نہیں ہے, اس میں صوبائی حکومتیں مہربانی کر کے کردار ادا کریں اس کے اندر ہمارے ساتھ مل کے. لیکن آپ اس میں کنونس نہیں کر پا رہے نا لغاری صاحب. مثلا لوگوں کو یہی جا رہا ہے نا, وہ اتنی باریکیاں نہیں سمجھتے. مثلا کراچی والوں کو کیا پتا, وہ تو کہیں گے جی نواز شریف نے وعدہ کیا تھا نہیں ہو رہا, وہ کے الیکٹرک کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے. کے پی میں وہ صوبائی حکومت کو نہیں کریں گے. بلوچستان میں یہ ہوگا, یعنی آپ کی پارٹی ہو سکتا ہے اس کے میڈیا مینیجرز ہوں, لیکن جو پرسیپشن ہے, اور لوگ کہتے ہیں جو پرسیپشن زیادہ بڑا ہو جاتا ہے ریئلٹی سے, یہی ہے نا. وہ تو کہتے ہیں جی کیونکہ جب میاں صاحب نے دسمبر میں 5 دسمبر کو اعلان کیا تھا کہ ہم نے ملک کو اندھیروں سے نکال دیا, اور جو وعدہ ہم نے مارچ میں پورا کرنا تھا 2018 میں وہ 3 ماہ پہلے پورا کر دیا, تو وہ اس طرح تقسیم نہیں جاتے. آپ بھلے 5 کروڑ لوگوں کو بجلی دے دیں, لیکن اگر 10 گھروں میں نہیں آئے گی وہ تو کہے گا میرے پاس تو بجلی نہیں آ رہی. کیا وہ اس کو یہ کنونس آپ جی مجاہد بھائی, میں ان 10 گھروں کو جن کے ساتھ 20 گھر ان بیچارے 10 گھروں کے اوپر بل ڈالنے کی اپنی چوری کی وجہ سے مصیبت لاد دیتے ہیں, میں ان 10 گھروں کو کیا میں اوور بلنگ کروں, اس سے پیسے پورے کروں؟ آج نہیں سمجھیں گے کل سمجھ جائیں گے, کل نہیں سمجھیں گے پرسوں سمجھ جائیں گے. میں آج سمجھانے یا نہ سمجھانے کی بنیاد کے اوپر اپنے ملک کا اور انہی لوگوں کا نقصان کس طرح کروں جس کا جی بھتیجا اگر اسی فیڈر پہ چوری کر رہا ہے, اور وہ بیچارہ جی چاچا جو ہے وہ صحیح میٹر لگا کے بیٹھا ہوا ہے, تو اس بھتیجے کی چوری کی وجہ سے اس بیچارے جی چاچے کو جو اوور بلنگ کر کے اس کی کمر توڑ دی جاتی ہے, میں کس طرح بے ایمانی کروانے کو سپورٹ کر سکتا ہوں سر؟ لیکن یہ تو میں نہیں 400 ارب روپے سالانہ کو نقصان برداشت کر سکتا نا, میری معیشت نہیں کر سکتی. آج آپ 400 ارب روپے سالانہ کے ایکسٹرا ٹیکسز کا حکومت اگر عوام کے اوپر بوجھ ڈال دے اور اسی کی بیسس کے اوپر اس نقصان کو پورا کر دے, آج میں بجلی پوری کر سکتا ہوں. میں کیوں غلط قسم کی عادتیں ڈالوں اس ملک کے اندر جو ہونی نہیں چاہیے ان دا فیوچر نا سر. لیکن لگائی صاحب یہ تو اور نواز شریف نے, مجاہد بھائی معاف کریں میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, لیکن جو نواز شریف نے وہ اور مسلم لیگ نون نے وعدہ اس وقت کیا تھا, تو آپ اس وقت کی اگر جی ڈیمانڈ کو دیکھیں اس سے 5-6 ہزار میگا واٹ ہم اوپر پار ہو چکے ہیں. ہم آج کل کی پیک ڈیمانڈ کو میٹ کر سکنے کی پوزیشن میں ہیں سر. نہیں لیکن الحمدللہ لیکن 10-11 ہزار میگا واٹ کا اضافہ ہوا ہے سر اس بجلی کے اندر. لیکن مجھے بریک کی طرف جانا پڑ رہا ہے, لیکن وہ جو سلوگن جو ہے, وہ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ کہیں وہ آپ کی لائبلٹی نہیں بن جائے, کیونکہ الیکشن بھی ہے اور اس میں بہت ساری ہو سکتا ہے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سازشیں ہو رہی ہوں, کچھ لوگ ٹیکنیکلی آپ کو فیڈ آؤٹ باہر کرنا چاہتے ہوں, کچھ اور بھی ہو رہا ہے اس وقت. تو سبھی کچھ الیکشن میں آپ کو علم ہے کہ سب ہر چیز جائز ہوتی ہے, جو مخالفین کے خلاف اس کا اگر پولیٹیکل اسباب بھی ہو سکتے ہیں, خالی ٹیکنیکل نہ ہو. لیکن ریئلٹی تو یہ ہے نا کہ خاصی بڑی تعداد میں, اگر آپ 40% نہیں مان لیں لوگوں کو, بہرحال جس کا سبب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چوری کرتے ہوں, وہ بھتیجا نہ دیتا ہو, بھانجا نہ دیتا ہو, لیکن یہ حقیقت تو ہے. پھر سب سے بڑا ہمارا کراچی, آپ نے ہمیں الیکٹرک کے حوالے کر دیا. 40% نہیں ہے, لیکن ہمارے 40% نہیں ہے, میں آپ کو عرض کروں سر 60% کو زیرو ہے بجلی کی آؤٹیج, 24% لوگوں کو اور کنزیومرز کو صرف 2 گھنٹے ہے. یعنی 84% 2.5 کروڑ کسٹمرز کے بیچ میں ایسے ہیں جس میں سے 24% کو صرف 2 گھنٹے اور باقی 60% کو زیرو ہے. ویسے مجھے تو آپ اس چیز کو پرفارمنس نہیں سمجھتے, عوام اس چیز کو پرفارمنس نہیں سمجھتی. محترم اویس لغاری صاحب سے جن کا دعویٰ ہے کہ 60% میں مکمل اور 40% میں وہ کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے اور 4 گھنٹے کو ملتے ہیں. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.
9 نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. محترم ہمارے وفاقی وزیر اویس لغاری صاحب ہیں, اور بہرحال ایک مؤثر ہتھیار تو ہے نا لغاری صاحب مخالفین کے پاس کہ اگر 10 کیا 100 یا 1000 لوگوں کے گھر بجلی نہیں چلے جائے تو وہ تو یہی کہیں گے نا, کراچی والے یا اور کے پی والے یا بلوچستان والے. لغاری صاحب سر میں تو سمجھوں گا کہ اگر 84% یوزرز کے علاوہ باقی 16% لوگوں کو 4 سے 10-12 گھنٹے کے بیچ میں ان کے حساب کے مطابق بجلی اگر جاتی ہے, اگر یہی ان کے پاس مؤثر ہتھیار ہے ہمارے خلاف الیکشن میں استعمال کرنے سے, تو پھر تو ہم انشاءاللہ بالکل پاس بھی ہیں اور کامیاب بھی ہیں. اچھا, وہ بجلی کی 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ, 12 گھنٹے کی, میں آپ کو ایمان سے بتا رہا ہوں کہ آج پاکستان کے دیہات میں اکثر دیہاتوں کے اندر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری پانی کے ٹیوب ویل کی بجلی کی موٹریں باقاعدہ گرم ہو جاتی ہیں, ہمیں بند کرنی پڑتی ہیں کیونکہ بجلی اویلیبل ہے اتنی. اور دوسرا میں آپ کو ایک اور عرض کروں مجاہد بھائی, ہم نے ہر چیز کو یہ بھی تو دیکھیں, میں جب ایم این اے تھا پچھلی حکومت کے اندر, عام ایم این اے اپوزیشن کے, تو مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا تھا میرا فیڈر کتنے گھنٹے چلا اور کتنے گھنٹے بند ہوا. آج روشن پاکستان نامی ایک فون کی جو اپلیکیشن ہے مفت, اس کے اوپر ہر پاکستانی اپنے فیڈر کا اپنا میٹر نمبر ڈال کے دیکھ سکتا ہے کہ میرا فیڈر کتنے منٹ دن کے اندر کب بند رہا. ہم نے تو منسٹری کی ایوانوں میں سے اور الماریوں میں سے افسر شاہی کی انفارمیشن نکال کے لوگوں تک پہنچائی ہے سر, ٹرانسپیرنسی کریٹ کی ہے. آج پاکستان کے اندر پہلی دفعہ اس وقت ریل ٹائم جی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. میں آپ کو آج اس وقت بتا سکتا ہوں کہ کس الیکٹرک کمپنی میں کون سا فیڈر جو اس وقت آن ہونا چاہیے تھا اور اس وقت آف ہے وہ کیوں ہے اور کس لیے ہے. 8,500 فیڈروں میں سے کل 500 فیڈر تقریباً صرف ایسے ہوتے ہیں جو شیڈیول سے آف چلتے ہیں. منٹ کا حساب لیا جا رہا ہے اس ٹرانسپیرنسی کے مطابق. میں مطمئن ہوں بجلی اللہ کرے کہ استعمال کرنے کے پیسے اگر ہم لوگ دے سکیں تو آپ کے پاس 25-26 گھنٹے بھی بجلی چلانے کے لیے بجلی کافی ہوگی. لیکن اس چیز کو ایک جنرلائزڈ, اور کراچی الیکٹرک کی آپ نے بات نہیں, کراچی والا ایک اور اضافہ کر دوں کراچی سے پہلے لگائی جب کراچی کے علاوہ میں اور کہہ دوں کہ ہمارے صوبے کے وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا لاڑکانہ میں 10 اور 12 گھنٹے جا رہی ہے. سکھر کا کہا صوبے کو امتیازی سلوک ہو رہا ہے, اور میں اپوزیشن سے کہا کہ چلو اسلام آباد چلو وہاں وفاقی حکومت کے خلاف مظاہرہ کریں. ہمارے شاہ صاحب نے پریس کانفرنس کہا. میں کراچی میں بعد میں آؤں گا, وہ تو کہتے ہیں سندھ میں بھی یہ صورتحال ہے, مجھے نہیں پتا کے پی اور بلوچستان کا, لیکن وزیر اعلیٰ آن ریکارڈ یہ کہتے ہیں لغاری صاحب ہمارے. تو جی تو جب وزیر اعلیٰ صاحب جب 5 سال میں کل اپنی کراچی کی ٹرانسپورٹ کے لیے مشکل سے 10 بسیں منگوا سکیں گے تو پھر یہی کہیں گے نا, انہوں نے سوال کے آگے سوال ہی کرنا ہوگا نا. اب وہ لاڑکانہ کو ان کو کہے چھوڑیں, انہیں کہہ دی اویس لغاری کا اپنا حلقہ فورٹ منڈرو, اس کا گھر, اس کا ہیڈ کوارٹر, وہاں اس وقت 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ وہاں بجلی چوری 60% اور 70% سے زیادہ ہے. اویس لغاری کو کوئی ریلیف نہیں ملتا. ان کے زمانے میں تو جتنا بڑا ایم این اے ہوتا تھا اتنا زیادہ اس کو ریلیف سندھ میں ملا کرتا تھا. تو اویس لغاری تو اپنے حلقے کے اندر اس قسم کے ڈرامے نہیں کر رہا, تو لاڑکانے کے اندر ڈرامے کیوں ہونے دے گا آپ کی بنیاد کے اوپر کہ آپ کون ہیں اور لاڑکانہ کیا ہے اور دیرہ غازی خان کیا ہے. بھائی اس وقت تو وہ ہے ہی نہیں. میں تو ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ میں ان کو لسٹ پرووائڈ کرتا ہوں, جائیں کمپیوٹر کے اوپر آج ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے کہ لاڑکانہ کے ضلع میں ایسے بھی فیڈر ہیں جہاں 0 لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے کیونکہ وہاں جی چوری نہیں ہے. ایک ہی پیمانہ استعمال کرنا میرا فرض ہے نا, میں فیور نہیں کر سکتا کیونکہ مراد علی شاہ صاحب کو زیادہ بجلی دے دوں نا. لیکن ود ڈیو رسپیکٹ لغاری صاحب, اگر آپ کہتے ہیں کہ خود آپ کے حلقے میں بھی جو ہے بجلی چوری ہو رہی ہے اور سندھ میں بجلی چوری ہو رہی ہے, تو بہرحال اس چوری روکنے کا بھی تو ذمہ دار پھر حکومت ہی ہے نا. آپ اگر اس حلقے کے ایم این اے تو ان چوروں کو آپ سامنے کیوں نہیں لاتے,
ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ یہ بھی تو حکومت کا کام ہے نا لغاری صاحب۔ 100% مانتا ہوں، اس بات کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، اسی لیے FIRs کرواتا ہوں، اسی لیے ہر مہینے جب سے وزیر بنا ہوں تمام وزراء اعلیٰ کو بشمول خیبر پختونخوا کے، سندھ کے، بلوچستان کے ہاتھ جوڑ کے خط لکھ کے منتیں کی ہیں کہ مہربانی کرو، لا اینڈ آرڈر آپ کا کام ہے، میرے بندوں کو ایکوپمنٹ دو، میرے بندوں کو پولیس کی نفری دو جس کا پیسہ میں بھروں گا، میرے ساتھ جاؤ، لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کر کے بجلی کی چوری کو رکواؤ، آؤ میرے ساتھ مدد کرو۔ ہاتھ جوڑ کے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر وزیر اعظم تک جیسی ہستی نے ان کو کہا ہے کہ مہربانی کر کے آپ کو اگر یہ گلا ہے تو ان کمپنیز کو ہم آپ کی ملکیت بنانے کو تیار ہیں۔ جس طرح انہوں نے ایک دفعہ آفر کی تھی کہ سٹیل مل حکومت سندھ لے لے گی، سندھ لے لے گا، اس کے بعد وہ بات گئی، رات گئی، بات گئی۔ ہم تو اس حد تک آفر کرنے کو تیار ہیں سر، لیکن گورننس ہمارا ایشو ہے۔ ہمیں اگلے 5 سال کے اندر ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو فوکس کرنا پڑے گا۔ ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہمارے فوکس میں نہیں رہیں، ہم بجلی کے جنریشن کے اوپر زیادہ فوکس کرتے رہ گئے پچھلے 5 سال۔ ان 6 مہینوں میں میں نے ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے اوپر بہت فوکس لا کے کیا ہے، ہماری اوور بلنگ کم ہوئی ہے، کم از کم 8 سے 10 ارب روپے سالانہ کی اوور بلنگ غریب لوگوں کے اوپر ہوتی تھی۔ الحمدللہ ان 6 مہینے میں زمین آسمان کا مسلم لیگ نون لے کے آئی ہے اس کے اندر فرق۔ ڈسٹریبیوشن کمپنیز بہت بڑے مسئلے میں ہیں، ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی گورننس کو امپروو کرنا ہے، ٹیکنالوجی کے ذریعے امپروو کرنا ہے، پری پیڈ میٹرز لانے ہیں مجاہد بھائی۔ اس میں بل آئے کیوں؟ آج کس کو فون کا بل آتا ہے؟ میں اس فون کی ریولوشن کا میرے پاس شکر الحمدللہ قلم دان تھا جب یہ ہوئی تھی۔ آج فون کے بل کی کسی نے پرواہ کی ہے؟ جاتے ہیں اسکریچ کارڈ میں پیسے بھرتے ہیں، اپنے میٹر میں پیسے بھریں گے، پری پیڈ میٹر جتنی دیر چلے گا بند، نہ بلوں کی ریکوری کا مسئلہ ہوگا نہ بےایمانی کا مسئلہ ہوگا۔ لیکن لغاری صاحب، میں کراچی کے سب سے بڑے شہر کے حوالے سے بھی آپ سے ذرا معلوم کروں گا کہ یہ جو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ بڑی میٹنگز بھی آپ نے کی ہیں دن رات ان میں نیپرا سے، اور انہیں بھی بلایا، اس کے کیا نتیجے نکلے؟ جیسے میں نے کہا کہ 1.5 نہیں 2 کروڑ آبادی کا شہر جو سفر کر رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں بات کروں گا ایک بریک کے بعد محترم اویس لغاری صاحب سے۔ ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میرے ساتھ مہمان ہیں محترم اویس لغاری صاحب۔ کراچی جیسے میں نے کہا دارالحکومت، سب سے بڑا شہر کے الیکٹرک کے حوالے عام آدمی نہیں جانتا، وہ تو اسی بیان کو دیکھے گا اویس لغاری صاحب کے اور میاں نواز شریف کے کہ ملک کو اندھیروں سے نکال دیے گا۔ کراچی والوں کو کیا پتا کہ یہ کہ الیکٹرک کو گیس والے نہیں دے رہے، گیس والے کہہ رہے ہیں ہمارے پیسے نہیں ملے، نیپرا کہتا ہے کہ ہم نے میٹنگیں کریں۔ یہاں تو بہت برا حال ہے، آپ کو یقیناً اطلاع ہو رہی ہے کہ کراچی میں کس طرح لوگ لوڈ شیڈنگ کو فیس کر رہے ہیں، 8 گھنٹے 10 گھنٹے۔ وہی مسئلہ ہے کیا اور پیدا کس نے کیا اور کیوں ہوا، یہ میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں۔ جی، مسئلہ ایسا پیدا ہوا تقریباً 80 ارب روپے کے واجبات SSGC جو سوئیجی سدرن گیس کمپنی ہے اس کے الیکٹرک نے SSGC کے مطابق دینے ہیں۔ ٹھیک، وزیر اعظم نے ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے آج سے 1 ہفتہ پہلے ایک پریمپٹ کرنے کے لیے اس مسئلے کو ایک میٹنگ کال کی، اور میٹنگ میں کراچی الیکٹرک کو بھی بٹھایا، SSGC کو بھی بٹھایا، نیپرا کو بھی بٹھایا، اور یہ اس میٹنگ میں کہا کہ بھائی تم نے جتنے پیسے ایک دوسرے کو دینے لینے ہیں اس کی اگر تمہیں کوئی ڈسپیوٹ ہے تو اس ڈسپیوٹ کو حل کرنے کا جو میکنزم ہے اس کے TOR کے اوپر دونوں آپس میں دستخط کرو، اور دستخط کر کے جب بھی یہ مسئلہ حل ہو، جو بھی اماؤنٹ طے ہو، چاہے 13 ارب ہے یا 80 ارب روپے ہے، اس کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر دینا کہ لین دین کس طرح کرنا ہے، ٹھیک، تاکہ معاملات آگے چلیں اور تم لوگوں کو LNG بھی دی جائے اور گیس بھی دی جائے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ حکومت کو کہ سندھ حکومت نے واٹر بورڈ کے کتنے ارب روپے جو واٹر بورڈ ڈیو کرتا تھا 40 ارب قریب وہ جی دینے ہیں، تو اس کے اندر آپ اس کو بھی شامل کریں۔ تو ہم نے کہا بھائی سوئی سدن کا
واٹر بورڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم ذمہ وار ہیں، ہم سندھ حکومت کے ساتھ بات کریں گے، اس کی آپ کی الگ بیٹھ کے ان کے ساتھ جو ریکنسیلیشن ہے وہ جی کروا دیں گے۔ اس پہ وہ بات بگڑ گئی۔ ایس ایس جی سی نے کہا کہ جب تک میرے ساتھ اگری نہیں کرو گے کہ بیٹھنا ہے ہم نے معاملہ طے کرنے کے لیے، میں قانونی طور کے اوپر گیس نہیں دے سکتا۔ نہیں لیکن لگائی صاحب وہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے واجبات جو ہیں کہ الیکٹرک والے کہتے ہیں جو ہمارے واجبات ہیں کہ سندھ گورنمنٹ کے مختلف محکموں پر، وہ بھی تو ہمیں نہیں مل رہے، جبھی تو ان کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گیس کے علاوہ ہمارے پاس متبادل بھی نہیں ہے۔ عرض کروں نا، تو اس میں یہی طے ہوا ہے کہ ہم سندھ حکومت سے کہہ کے، ان کے وکلاء کے ساتھ کہہ کے، سندھ حکومت کو آپ کے ساتھ آج کل کے اندر ہی بٹھائیں گے، کل آپ آ جائیں، ہم کل ان سب کو اکٹھے کر کے آپ سندھ حکومت کے ساتھ بھی اپنی جو لین دین کے معاملات ہیں وہ آگے کس طرح حل کرنا ہے اس کا کوئی فریم ورک بنا لیں، اور ایس ایس جی سی آپ کے ساتھ بھی بنا لیں۔ ایس ایس جی سی گیس آپ کو نہیں، دیکھیے ایک 300 یونٹ والا غریب آدمی جب 3 مہینے بل نہ دے، اس کی تو ہم کاٹ لیتے ہیں بیٹھ کے بجلی، ٹھیک کہ اس نے بل نہیں دیا۔ یہاں اتنی بڑی بڑی کمپنیز جب 70 80 ارب روپے کے واجبات نہ دیے ہوں تو یہ کمپنیز کیا کریں؟ ان کمپنیز کے اوپر اپنی لیکویڈیٹی کا پریشر ہے، وہ انہوں نے اس سے بات کی، ریگولیٹر کو ہم نے کہا، اس نے مہربانی کی، جا کے تحقیق کی ہر چیز کی، اس کے الیکٹرک کو ذمہ وار ٹھہرایا، میرا کچھ کنٹرول تو نہیں ہے ریگولیٹر کے اوپر، وہ گیا انڈیپینڈنٹلی دیکھی، اس نے الزام ٹھہرایا کہ فلاں کا قصور ہے۔ اب اس قصوروار تعین ہونے کے بعد ابھی بیٹھ کے اس مسئلے کا حل ہم پرو ایکٹیولی کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے 1 ہفتہ پہلے اس کو پریمپٹ کیا تھا اس معاملے کو، تو امید ہے کہ جو تکلیف میں سے ہمارے بھائی بہنیں اور بچے اور بزرگ کراچی میں سے گزر رہے ہیں، اللہ کرے سندھ حکومت میں بھی اتنی ہمت اور نیک نیتی ہو کہ بیٹھ کے دستخط کریں کہ آئیں ہم اگلے 2 ہفتے میں طے کر لیں گے، تاکہ اسی کی بنیاد کے اوپر ایس ایس سی سے بھی بات ہو سکے، اور وہ ہم آپس کے اندر کے الیکٹرک اور یہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو گیس کی جو فراہمی ہے جو وہ ہم اس کی جی شروعات کر سکیں۔ لیکن وہ پھر میں لغاری صاحب آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جو اس کو پھر وہی لوگ اسی ٹیکنیکل معنوں میں لیں گے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں نا کہ وہ ڈال رہے ہیں ملبہ سارا وفاق پر، یا کے پی والے بھی یا بلوچستان والے بھی، اور وفاق کا مطلب ہے وہ سمجھتے ہیں شاید پنجاب پر کہ جی وہاں لاہور میں تو سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا، ہمارا شہر جو ہے برباد ہو رہا ہے۔ یہ ایک جو بھی کچھ کہیں یہ ایک ایسا پولیٹیکل سلوگن بن کے سامنے آ رہا ہے جس میں آپ کی حکومت کے میڈیا مینیجر اور آپ کنونس نہیں کر پا رہے لوگوں کو۔ بھئی یہ تم جا کے مراد علی شاہ سے پوچھو کہ لڑکانہ میں بجلی کیوں نہیں آ رہی ہے، کے الیکٹرک سے پوچھو، یا کے پی میں پرویز خٹک سے پوچھو۔ محترم لغاری صاحب تو دیکھیں میں اگر کنونس نہیں کر پا رہا، میں اگر کنونس نہیں کر پا رہا تو وہ پھر میری کمیونیکیشن سکلز نہیں ہیں۔ آپ کا نہیں مسئلہ، it is not only you، یہ تو خالی آپ کا نہیں مسئلہ ہے، آپ کا نہیں خالی مسئلہ، آپ کی حکومت کا، آپ کے جی جی پھر ہماری کمیونیکیشن، پھر ہمیں کمیونیکیٹ کرنے کا طور طریقہ نہیں ہوتا، وہ ہمارا قصور ضرور ہو سکتا ہے، لیکن میں تو 450 ارب روپے کا ان کی صرف تنقید کو روکنے کے لیے 450 ارب روپے کا نقصان نہیں کر سکتا۔ میں اپنی معیشت کو تباہ نہیں کر سکتا، جس طرح پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنے دور کے اندر اس ملک کی ایسی کی تیسی پھیری ہے، میں نہیں کر سکتا۔ لیکن 500 میں نہ افورڈ کر سکتا ہوں صرف اپنے لیے 4 منٹ کی کلیپنگ کروانے کے لیے یا اپنے آپ کو تعریف یا تنقید سے روکنے کے لیے مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، وفاق کی اس کے الیکٹرک کے معاملے کے اندر تو وفاق کا کہیں دور سے تعلق ہی نہیں ہے۔ تعلق ہے جبھی تو آپ نے بٹھالا انہیں، نہیں لگائی صاحب تعلق ہے یا ہمدردی ہے محبت ہے جبھی تو آپ نے بٹھالا ان کو اپنے پاس۔ تعلق اس لیے ہے کہ ہماری وزارت توانائی کی ذمہ داری ہے کہ جب سٹیک ہولڈرز کے اندر جو بیچ میں پروسیس میں انوالوڈ ہوتے ہیں، جب ان کے اندر کوئی معاملات طے نہ پا رہے ہوں تو ہم ان کو آپس میں پولیٹیکلی اور اپنی نیگوسیشن سکلز کے ذریعے اکٹھے کر کے بٹھائیں اور ان کو معاملات کو حل کریں۔ تو آج حل بیچ میں سے حل کے 2 فارمولے جی نکل آئے نا۔ ٹھیک، اگر ایس ایس جی سی کے ساتھ ٹرمز آف ریفرنس اگری ہو جاتے ہیں جو انشاءاللہ ہو جائیں گے، اور اگر اسی کے ساتھ ساتھ مراد علی شاہ صاحب پریس کے سامنے وہ اپنے جو سیاسی
جو فن ہے اس کا جی مظاہرہ کرنے کے بجائے اپنی حکومت کے فائنانس منسٹر کو کہہ دیں اور سیکریٹری صاحب کو کہ بیٹھ کے واٹر بورڈ کے متعلق تعین کرنے کا بیٹھ کے ان کے ساتھ اگریمنٹ کر لو تو معاملہ تو آج رات کو طے ہو سکتا ہے نا. تو کیوں نہیں کر رہے؟ آج تو ہم نے یہی ان کو کہا ہے. آج کاغذات سندھ کو بھی بھیج دیے ہیں, ایس ایس جی کے وکلاء کو بھی بھیج دیے ہیں, کے الیکٹرک نے ان سے بھی بھیج دیے ہیں, ان کو بھی پہنچا دیے ہیں. بیٹھ کے حل کریں, کیوں نہیں کر رہے حل بیٹھ کے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا. گفتگو میں انٹرپٹ تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں ایک بریک لوں. ڈاؤن نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میرے ساتھ ہیں وفاقی وزیر محترم اویس لغاری صاحب. تو میں اگر یہ کنکلوڈ کروں محترم اویس لغاری صاحب کہ اصل مسئلہ بجلی کی شارٹ فال کا نہیں بلکہ ڈسٹریبیوشن کا ہے اور چوری کا ہے, اور ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ مقامی یا صوبائی حکومتوں سے ہے. نہیں مجاہد بھائی, اچھا نہیں سر, پھر اصل مسئلہ بجلی کی شارٹ فال کا نہیں ہے, یہاں تک آپ کی بات درست ہے. اس کے بعد اصل مسئلہ بجلی کی چوری کو افورڈ کرنے کا یا نہ کرنے کا ہے. اچھا, کیا میرا ملک اور میری معیشت 400 ارب روپے کا نقصان ہر سال برداشت کر سکتی ہے؟ صرف 2.5 کروڑ میں سے صرف تقریباً کوئی 25 لاکھ, تقریباً 50 لاکھ, 2.5 کروڑ میں سے 50 لاکھ کنزیومرز کے علاقوں میں جو ان بیچارے کنزیومرز کے علاوہ چوری کر رہے ہیں, کیا ان کی یہ چوری کا خمیازہ پورا ملک 400 ارب روپے کا برداشت کر سکتا ہے؟ مسئلہ یہاں ہے. جس دن ہم یہ چوری برداشت کر سکیں گے اس دن ان علاقوں میں بھی ان باقی 84% علاقوں کے تحت بجلی دے دیں گے. پھر میں اگر آپ سے یہ کہوں گا کہ آج کل تو ماشاءاللہ آپ کی عدلیہ جو ہے بڑی ایکٹیو ہے, ہائی کورٹیں اور سپریم کورٹیں, تو یہ جو اتنا بڑا لوگ فیس کر رہے ہیں تو لے جائیے وہاں پر. اور کیوں نہیں جب پکڑ رہے ہیں مختلف کمشنروں کو پکڑ رہے ہیں, دفتروں کو پکڑ رہے ہیں, ڈسٹرکٹ کونسلوں میں جا رہے ہیں, چھاپے مار رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تو آپ کہیں وہ آپ کے پاس بڑے بڑے بجلی چوروں کی لسٹیں ہونی چاہیے, وہ آپ کورٹ کے حوالے کریں, بھائی ہم سے تو نہیں ہو رہا, آپ ہی پکڑیے. سر یہ آپ کی جو جی تجویز ہے یہ مجھے اتنی پسند آئی کہ میں ایکچولی سوچ رہا ہوں کہ میں انشاءاللہ پیر کے دن جیسی دفتر کھلتے ہیں اس سے پہلے ویکینڈ کے اوپر یہ ریٹ تیار کرواؤں اور جا کے عدلیہ سے گزارش کروں کہ آپ ساری صوبائی حکومتوں کو ہدایت عطا فرمائیں کہ وہ فوری طور کے اوپر, ہم ساری جی لسٹیں دیتے ہیں جی فیڈروں کی, ہم پولیس کی تعیناتی کی ریکویسٹ کرتے ہیں, خرچہ بھی ہم کرتے ہیں, ہماری ان کو کہیں مدد فرما دیں, کیونکہ پچھلے 6 مہینے میں کسی خط کا جواب بھی کسی صوبے نے نہیں دیا ہمیں. اوکے, ہاں یہ تو پھر وہی میں نے بات کہا نا کہ یہ والی بات اگر آپ نے خود کہا کہ بجلی تو آپ کا وافر مقدار موجود ہے, اور جو آپ کہتے ہیں کہ جی میں آپ کا سر مشکور ہوں یہ ایڈوائز دینے کے لیے, میں انشاءاللہ پیر کو اس کے اوپر عمل کروں گا. میں نے مفت مشورہ دیا ہے, لوگ کہتے ہیں وزیر سنتے نہیں ہیں مشوروں کی لوگوں کی, لیکن آپ کی مہربانی سر. اچھا, پھر میں اس کی لاسٹ میں پھر اسی طرف آؤں گا. جیسے میں نے کہا نا کہ اگر یہ جو آپ اس وقت جو بیگیج لے کے چلیں گے, اور جیسے میں نے کہا کہ ٹیکنیکل سے زیادہ میں تو ابھی بھی سیاسی مسئلہ سمجھتا ہوں کہ جو صوبوں کی حکومتیں ہیں وہ سوچتی ہیں اچھا ذرا حساب کتاب چکا دیں آپ کی حکومت سے, جہاں اور ایشوز پر بھی ہو رہا ہے شریف خاندان سے یا آپ سے, اور ان کے پاس یہ بھی ہے. اگر اس وقت اگر یہی صورتحال رہی تو آپ نہیں سمجھتے کہ جب 3 ماہ بعد یا 4 ماہ بعد الیکشن ہوں گے تو اس میں مسائل پیدا ہوں گے آپ کے لیے لغاری صاحب؟ انشاءاللہ نہیں ہوں گے, انشاءاللہ نہیں ہوں گے. نہیں تو وہ یہ کہیں گے انشاءاللہ 1 جون تک جتنی بھی بجلی ضرورت ہوگی, اس کے بعد کون این ٹی ڈی سی کا ایک گریڈ سٹیشن خراب کرتا ہے اور کون غلطی سے صحیح کرتا ہے اور پلانٹ بند کرتا ہے یا نہیں کرتا, وہ جو اگلی حکومت آئے گی اس کا ذمہ وار میں نہیں ہوں. 1 جون جس دن تک ہماری حکومت ہے انشاءاللہ اگلی حکومت بھی پیمنٹ کی وجہ سے کوئی بجلی گھر بند نہیں ہوگا. ہم پیمنٹس ایک بہت بڑی تعداد کے اندر دے کے جا رہے ہیں الحمدللہ, آئی پی پیز کو, اپنی حکومت کی کمپنیز کو. تیل کا انتظام مکمل ہو چکا ہوا ہے,
ہمارے بجلی کے نئے گھر پروڈکشن شروع کر چکے ہیں انشاءاللہ اگلے 1-2 بجلی گھر LNG والے اگلے چند ہفتوں کے اندر انشاءاللہ آن لائن آ رہے ہیں اور میں بہت انشاءاللہ مطمئن ہوں خدا ہمیں ہماری انشاءاللہ عزت رکھے گا اور ہماری محنت کا پھل دے گا ہمیں. جہاں آپ نے ایک اور میرے جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ اس پر کریں گے، وہاں میں ایک اور سے بھی یہ کہوں گا کہ وفاقی حکومت اور آپ کی اگر جماعت وہ جو ایک تاثر آ رہا ہے کہ آپ تاثر میں ہو سکتا ہے وہ ریئلٹی نہ ہو کہ ان حلقوں کو یا ان علاقوں کو تو پہنچ رہی ہے جہاں یا کہتے ہیں جی جس طرح ان کو فنڈ ملتے تھے، لیکن نظر انداز جو کرایا جا رہا ہے یا سندھ کو یا KP کو، اس کا ایک بہرحال تاثر ہے. لغاری صاحب ضرور ذرا اس کو بھی کنسیڈر کیجئے نا آپ. مجاہد بھائی جی مجھے وہاں بجلی چوری رکوا دیں، یہ 2 منٹ میں حساب الٹا نہ ہو تو میرا نام جو مرضی رکھ لیجئے گا. چلیں پھر پنجاب کے ایسے حصے ہیں سر، لاہور کے ریجن میں جی پتوکی کا علاقہ ہے جہاں وہی حال ہے جو سندھ میں ہے. بہاول نگر میں، دیرہ غازی خان اور راجن پور میں ایسے علاقے ہیں جس طرح سندھ میں ہیں. وہاں MNA PMLN کے ہیں جی، وزیر PMLN کا ہے، وزیر توانائی PMLN کا ہے. وہاں یہی حال ہے حضور والا. تو آپ ریکارڈ دیکھ لیں سر. روز میں انٹرنیٹ کے اوپر شائع کر رہا ہوں. پلیز آپ جس کے سامنے یہ پروپیگنڈا ملک کے اندر ہو رہا ہے اس کو کہیں پلیز ویب سائٹ کے اوپر انٹرنیٹ پہ جائیں اور خود دیکھیں. میری الماریوں میں بند یہ انفارمیشن نہیں ہے، پورے ملک کے لیے حاضر کی ہوئی ہے. لیکن صرف افسر شاہی کے لیے پہلے ہوتی تھی، ایک آدمی وہ ایکسس کر سکتا ہے. تو پھر یہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو آپ ایشو کہہ رہے ہیں کہ جو بجلی چور ہیں انہیں قرار واقعی سزا دی جائے، ان کے نام چھپنے چاہیے پرنٹ میں، الیکٹرانک میں، چہروں کے ساتھ، تاکہ وہ لوگ جو بل دیتے ہیں وہ سفر نہ کر سکیں. اور آپ نے کہا کہ جی پیر کو شاید اعلیٰ عدالت میں بھی اس ایشو کو اس طرح اٹھایا جائے. میں لغاری صاحب آپ کا بڑا ممنون مشکور ہوں کہ ایک ایسے وقت میں جب کافی گہرے بادل ہر طرف سے آ رہے ہیں، اس میں آپ جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں تو خود ضرور بجلی کی اور امید کی کرن دیکھ رہا ہوں. آپ کا پھر شکریہ. تھینک یو لغاری صاحب. ایک بار پھر لغاری صاحب کا شکریہ. مجاہد بریلوی کو ڈان نیوز سے اجازت دیجیے.